شہر کی مصروف ترین جگہ پر واقع کمشنر آفس ہمیشہ کی طرح آج بھی غیر معمولی گہما گہمی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وسیع اور اس عمارت کے مرکزی دروازے سے لے کر لمبی راہداریوں تک سرکاری افسران، ملازمین اور لوگوں کی مسلسل آمد و رفت جاری تھی۔ کہیں اہم اجلاسوں کی تیاری ہو رہی تھی اور کہیں مختلف اضلاع سے آنے والے افسران فائلیں ہاتھوں میں لیے ایک دفتر سے دوسرے دفتر جا رہے تھے، جبکہ سیکورٹی اہلکار ہر آنے جانے والے پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایسے ہی مصروف دن میں سرخ بتی والی سرکاری گاڑی عمارت کے مرکزی دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور فوراً نیچے اترا اور احترام سے پچھلا دروازہ کھولا۔ ہلکے سرمئی رنگ کے خوبصورت سوٹ میں ملبوس 28 سالہ کمشنر انوشا عارف ہاتھ میں اپنا بیگ تھامے گاڑی سے نیچے اتری۔ اس کی باوقار شخصیت اور پورا اعتماد انداز دیکھ کر راستے میں موجود ہر ملازم سیدھا کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم میم۔ مختلف آوازیں یکے بعد دیگرے ابھریں، مگر انوشا نے ہمیشہ کی طرح سر کے اشارے سے جواب دیا اور کسی غیر ضروری توقف کے بغیر اندر چلی گئی۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی اور روب تھا جس کی وجہ سے پورا شہر اسے ایک دیانتدار اور بے باک افسر کے طور پر جانتا تھا۔ اسی لمحے عمارت کے دوسرے دروازے پر ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے تقریباً 34 سالہ شہریار قریشی باہر اترا۔ گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس سنجیدہ اور باوقار شخصیت کا مالک شہریار ایک معروف کاروباری شخصیت تھا اور آج شہر کے ایک اہم بزنس کے کسی لیگل پیپر ورک کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ اس نے گاڑی کا دوسرا دروازہ کھولا تو تقریباً 5 سال کا ایک ننھا سا بچہ معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ باہر اترا۔ باہر آتے ہی اس نے لپک کر شہریار کی انگلی تھام لی۔ شہریار کے سخت چہرے پر بے اختیار ایک نرم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے جھک کر بچے کے بال سنوارے اور محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ شہریار کے سخت چہرے پر ایک دم ایک نرم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے جھک کر بچے کے بال سنوارے اور محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ پھر دونوں ایک ساتھ عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ دوسری جانب انوشا ایک اہم فائل کا بغور جائزہ لیتی ہوئی راہداری کا موڑ مڑی ہی تھی کہ سامنے سے آنے والے شخص سے اس کی زور سے ٹکر ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں سے تمام فائلیں فرش پر بکھر گئیں۔ اس سے پہلے وہ بھی گرتی مقابل اسے تھام چکا تھا۔ آئی ایم سوری۔ مقابل کی آواز سنتے انوشا نے حیرت سے چہرہ اٹھائے، اسے دیکھا اور اپنے سامنے کھڑے شہریار قریشی کو دیکھتے اس کا سانس تھم گیا۔ میں نے دیکھا نہیں، آر یو اوکے؟ وہ دوبارہ نرمی سے پوچھ رہا تھا کہ اس کی آواز پر انوشا نے خود کو سنبھالا اور جلدی سے اس سے سر ہوئی۔ دوسری تقریباً ایک ساتھ جھک کر کاغذات سمیٹنے لگے، مگر جیسے وقت ساکت رہ گیا۔ نظریں ایک دوسرے سے ملیں تو برسوں کی خاموشیاں ایک لمحے میں جاگ گئیں۔ نہ کسی نے کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی سوال، صرف چند لمحوں کی خاموش نظریں جن میں ایک پوری داستان دفن تھی۔ انوشا کو ایسا لگا جیسے سالوں پہلے بھرنے والے تمام زخم اچانک پھر سے ہرے ہو گئے ہوں۔ ایک لمحے کو اس کی سانس رک گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے چہرے پر ضبط کا ایسا مضبوط خول چڑھا لیا کہ اس کے دل کا طوفان اس کی آنکھوں تک نہ پہنچ سکے۔ اس نے خاموشی سے فائلیں سمیٹی اور نظریں ہٹا لیں۔ اتنے میں وہ ننھا بچہ دوڑتا ہوا شہریار کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انوشا کی نظر بے اختیار اس معصوم چہرے پر پڑی۔ وہ چند لمحوں کے لیے جیسے ساکت رہ گئی۔ بچے کی پیاری آنکھیں بالکل شہریار جیسی تھیں۔ آخر بیٹا بھی تو اسی کا تھا، باپ پر گیا تھا، اور اس کی معصوم مسکراہٹ شہریار کی انگلی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اس کا وہ ننھا سا ہاتھ۔ نہ جانے کیوں انوشا کے دل میں ایک ایسی کسک اٹھی جس کی وجہ سے وہ خود بھی نہ سمجھ سکی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے دل کے کسی ویران کونے میں برسوں سے دفن کوئی احساس اچانک سانس لینے لگا ہو۔ وہ بے اختیار بچے کو دیکھتی رہ گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ خود کو بے قابو پاتی، شہریار خاموشی سے جھکا، بچے کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے انوشا کی طرف دیکھنے لگا، اور اس کے بعد اس نے سامنے سے گزر گیا۔ انوشا کے قدم وہیں جیسے زمین میں پیوست ہو گئے۔ وہ صرف انہیں دور جاتا دیکھتی رہی۔ چند قدم آگے جا کر بچے کی معصوم آواز راہداری میں گونجی، بابا، وہ آنٹی کون تھی؟ یہ چند الفاظ انوشا کے دل پر کسی تیز دھار وار کی طرح لگے۔ اس کی پلکیں نم ہو گئیں، گلا بری طرح سے رند گیا اور دل جیسے سینے میں ہی بکھر کر رہ گیا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے پلکیں جھپک کر آنسوؤں کو واپس دھکیل دیا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے چہرے پر دوبارہ وہی سنجیدگی اوڑھی اور مضبوط قدموں کے ساتھ اپنے دفتر کی جانب بڑھ گئی، جیسے ابھی ابھی اس کے ماضی نے آ کر اس کے وجود کو ہلایا ہی نہ ہو، مگر اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ بات الگ تھی۔
کمشنر آفس میں اچانک ہونے والی اس مختصر سی ملاقات کے بعد پورا دن انوشے کسی بھی فائل پر اپنی توجہ مرکوز نہ کر سکی۔ ہر چند لمحوں کے بعد اس کی نظروں کے سامنے وہی چہرہ آ جاتا جیسے وہ برسوں پہلے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال چکی تھی۔ دوسری طرف شہریار بھی اپنا کام مکمل کرنے کے باوجود غیر معمولی خاموش تھا۔ قسمت جیسے برسوں بعد دونوں کو ایک ہی شہر، ایک ہی دن اور پھر ایک ہی احساس کے سامنے لا کھڑا کر رہی تھی۔ یہ کمشنر آفس کی حادثاتی ملاقات سے اگلی رات کا منظر تھا۔ شہر کے ایک معروف 5 اسٹار ہوٹل میں ایک گرینڈ آفیشل ایونٹ منعقد تھا۔ ہال خوبصورت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہر کی نامور بزنس کمیونٹی، اعلیٰ سرکاری افسران اور کئی بااثر شخصیات اس تقریب میں شریک تھیں۔ کمشنر ہونے کی حیثیت سے انوشے بھی اس ایونٹ میں انوائٹڈ تھے، جبکہ شہریار اپنے چند بزنس پارٹنرز کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ہلکی گولڈن رنگ کی خوبصورت ساڑی میں ملبوس انوشے حسب معمول پروقار لگ رہی تھی۔ وہ چند سینئر آفیسر سے رسمی گفتگو کر رہی تھی کہ بے اختیار اس کی نظریں ہال کے دوسرے کونے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں شہریار اپنے چند بزنس پارٹنرز کے ساتھ ایک نئے پروجیکٹ پر گفتگو میں مصروف کھڑا تھا۔ اس کے برابر ہی 5 سالہ ایان خاموشی سے کھڑا جوس پی رہا تھا، مگر انوشی کی نظریں اگلے ہی لمحے ایک اور منظر پر جا کر ٹھہر گئیں۔ ایک نہایت خوبصورت نوجوان لڑکی، غالباً شہریار کی سیکرٹری تھی اور بار بار کسی نہ کسی بہانے اس کی تقریب میں آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی وہ شہریار کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھما دیتی اور کبھی اس کے کوٹ کا کالر درست کرنے لگتی، کبھی بے تکلفی سے اس کی قریب کھڑی ہو جاتی اور کبھی ایان کے سامنے جھک کر مصنوعی محبت بھرے لہجے میں کھانا کھلانے کا پوچھتی۔ ایان، آؤ میں تمہیں کیک کھلاتی ہوں، نہیں چاہیے چاکلیٹ، نہیں آئس کریم، نہیں۔ ایان ہر بار بیزاری سے اس کا ہاتھ ہٹا دیتا، مجھے نہیں کھانا، جبکہ عائشہ اپنی مسکراہٹ برقرار رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ شاید وہ ایان کا دل جیت کر شہریار کو متاثر کرنا چاہتی تھی، مگر شہریار کی ساری توجہ اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ جاری گفتگو پر تھی۔ انوشی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن اٹھی۔ اس نے فوراً خود کو جھڑک دیا، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اتنے میں پیچھے سے ایک مانوس آواز سنائی دی، آپ بھی؟ انوشی چونک کر پلٹی تو سامنے اس کا چھوٹا بھائی حسن کھڑا تھا۔ برسوں بعد دونوں آمنے سامنے تھے۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیسی ہیں آپ؟ انوشی کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہوئے۔ ٹھیک ہوں۔ حسن کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اتنے سال گزر گئے آپ نے پلٹ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا کہ ہم سب کیسے ہیں؟ انوشی نے نگاہیں چرا لیں۔ جس دن میں نے گھر چھوڑا تھا اسی دن ماضی بھی دفن کر دیا تھا۔ حسن نے گہرا سانس لیا، پھر دھیرے سے شہریار کی طرف دیکھا۔ کم از کم شہریار بھائی کی بات تو سن لیتی۔ یہ الفاظ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ایان کے کانوں میں پڑے، جو حسن کو دیکھتے اس کی طرف دوڑا تھا۔ اس نے پہلے حسن کو دیکھا، پھر حیرت سے انوشی کی طرف دیکھا۔ شہریار بھائی کا کیا قصور ہے؟ اور ایان، وہ آپ کی اولاد ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ کیا آپ نے خود کو اس سے دور کر دیا؟ اسے آپ کی ضرورت ہے، آپ ماں ہیں اس کی۔ انوشی نے حسن سے کچھ سخت کہنا چاہا، مگر اس کی نظر ایان تک گئی تو لب بھیج گئی۔ ایان حیرت سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا، شاید ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک دوڑتا ہوا انوشی کے پاس آ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے انوشی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ؟ انوشی نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایان کی بڑی بڑی آنکھوں میں معصوم سی چمک تھی۔ آپ میری ماما ہیں؟ یہ سوال سنتے ہی انوشی کے قدم جیسے وہیں جم گئے۔ اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکل سکی۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بابا کو ان انکل سے بات کرتے سنا، اور اب آپ کو بھی میں نے ان انکل کو آپ سے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ ہی میری ماما ہے نا؟ انوشی کی آنکھیں بے اختیار بھیگنے لگیں۔ ایان کی معصوم آنکھوں میں خوشی تیرنے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ میری بھی ماما ہے۔ یہ کہتے وہ زبردستی اس کی گود میں چڑھ گیا اور اپنی ننھی باہیں اس کی گردن کے گرد لپیٹ دی۔ انوشی کے ہاتھ بے اختیار اس کے گرد حصار بن گئے۔ اس نے پہلی بار اپنے بیٹے کو اتنی شدت سے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی بند ہوتی سانسیں جیسے دوبارہ لوٹ آئیں۔ ایان نے مسکراتے ہوئے اس کے گالوں کو چھوا۔ آپ بالکل ویسی ہیں جیسا میں سوچتا تھا۔ انوشی کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ ایان مسلسل بولے جا رہا تھا۔ ایان نے اسی معصومیت سے اگلا سوال پوچھا، اگر آپ میری ماما ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ اس کی ننھی انگلیاں انوشی کے کاندھے کو مضبوطی سے تھام چکی تھی۔ پلیز ہمارے ساتھ لندن چلیں نا، میں اور بابا اکیلے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ وہ معصومیت سے بتا رہا تھا، میرے سارے فرینڈز کہتے ہیں کہ تمہاری تو ماما ہی نہیں ہے۔ سب کی ماما اسکول آتی ہیں،
سب کے لیے لنچ بناتی ہیں، سب کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہیں۔ میرے پاس کوئی ماما نہیں ہے، کیوں؟ انوشے کی پلکوں پر آنسو لرزنے لگے۔ ایان معصومیت سے بولتا رہا، جب میرے فرینڈس اپنی ماما کے ساتھ جاتے ہیں نا تو میں بھی سوچتا ہوں کہ میری ماما کیسی ہوں گی۔ کیا آپ بھی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں گی؟ میرے بال بھی ٹھیک کریں گی؟ رات کو مجھے کہانی بھی سنائیں گی؟ پھر اس نے نہایت معصومیت سے پوچھا، کیا آپ بابا سے ناراض ہیں؟ اگر ناراض ہے تو میں بابا کو سوری بولنے کا کہہ دوں گا، آپ بس واپس آ جائیں۔ انوشا اب مزید خود پر ضبط نہ کر سکی۔ یہ سوال مجھ سے نہیں، اپنے باپ سے پوچھو، اذیت سے کہتے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر رخساروں پر بہہ گیا۔ ایان نے فوراً اس کے آنسو اپنی ننھی انگلی سے صاف کیے۔ ماما، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ انوشا نے بے اختیار اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ برسوں سے پتھر بن چکا اس کا دل پہلی بار پوری شدت سے پگھلنے لگا تھا۔ دور کھڑا شہریار خاموش نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حسب معمول سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں چھپا درد صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر دل کے اندر برسوں سے دبا ہوا طوفان ایک بار پھر جاگ اٹھا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ انوشا نے اپنی زندگی میں ہر رشتہ چھوڑ دیا تھا، مگر آج تقدیر نے اسے اس رشتے کے سامنے لا کھڑا کیا تھا جس سے وہ خود بھی کبھی الگ نہیں ہو سکی۔ اتنے میں ایان نے دوبارہ معصومیت سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ماما، پلیز ہمارے ساتھ لندن چلیں نا، میں پرامس کرتا ہوں میں بہت اچھا بچہ بنوں گا، بابا کو بھی کبھی تنگ نہیں کروں گا، بس آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیں۔ انوشا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے بال سنوارے۔ ایان، اس کی آواز بری طرح بھیگ گئی۔ ہر بات، ہر خواہش فوراً پوری نہیں ہوتی۔ ایان نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ پھر کب ہوتی ہے؟ انوشا کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی، جب اللہ چاہے گا۔ ایان فوراً مسکرا دیا، تو میں آج سے روز دعا کروں گا تو اللہ میری بات ضرور سنیں گے۔ یہ سن کر انوشا کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اس نے جھک کر پہلی بار اپنے بیٹی کی پیشانی پر لب رکھے، جیسے برسوں کی محرومی اسی ایک لمحے میں سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ اسی دوران شہریار آہستہ آہستہ ان دونوں کے قریب آ گیا۔ اس نے پہلے ایان کو دیکھا اور پھر انوشا کی نم آنکھوں پر ایک نظر ڈالی۔ ایان، اس کی آواز ہمیشہ کی طرح دھیمی مگر مضبوط تھی۔ اس نے اپنی باہیں کھولی تو ایان نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بابا، میں ماما کے ساتھ رہوں گا۔ شہریار کے لبوں پر ایک بے جان سی مسکراہٹ آئی۔ چیمپئن، ماما کو بہت ضروری کام ہے، اس نے اسے بہلانا چاہا۔ مجھے نہیں جانا۔ ایان نے انوشا کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں ماما کے ساتھ رہوں گا۔ انوشا نے اپنے آنسو ضبط کرتے اس کے رخسار دونوں ہاتھوں میں لے لیے۔ میرا بہادر بیٹا، بابا کی بات مانتا ہے نا؟ ایان نے اداس نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر میں بابا کے ساتھ چلا گیا، وہ چند لمحے رکا، تو آپ پھر مجھ سے دور چلی جائیں گی؟ یہ سوال انوشا کے دل پر کسی وار سے کم نہیں تھا۔ وہ بمشکل مسکرا سکی۔ بہادر بچے روتے نہیں اور میں کہیں نہیں جا رہی۔ یہ ایک جھوٹ تھا، مگر اس وقت اس جھوٹ کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایان نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ پھر شہریار نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ایان جاتے جاتے بھی مسلسل انوشا کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ بائے ماما۔ انوشا نے لرزتے ہاتھ سے اس کے گال کو آخری بار چھوا۔ اللہ حافظ چیمپئن۔ ایان نے اچانک جھک کر اس کے گال پر ایک ننھا سا بوسہ دیا۔ آئی لو یو ماما۔ یہ 3 لفظ سنتے ہی انوشا کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں تاکہ کوئی اس کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر پہلی بار برسوں بعد شہریار نے خود خاموشی توڑی۔ کیسی ہو انوشا؟ وہ چونک کر اس کی طرف پلٹی۔ یہ وہی سوال تھا جس کا جواب شاید 5 سال پہلے دینا چاہیے تھا۔ اس نے مختصر سے جواب دیا، ٹھیک ہوں۔ شہریار نے ہلکا سا سر ہلایا۔ دیکھ کر تو نہیں لگتا۔ انوشا کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہر بات چہرہ نہیں بتاتا۔ شہریار نے ایک لمحے کو بہت غور سے اسے دیکھا۔ اپنا خیال رکھا کرو۔ ان دونوں کے درمیان اب بہت دوریاں آ گئی تھیں، مگر کچھ احساسات تعلقات سے بہت پرے ہوتے ہیں۔ اب بھی یہ الفاظ بے اختیار انوشا کے لبوں سے نکل گئے۔ کچھ رشتے ختم ہو جاتے ہیں لیکن ان کی فکر ختم نہیں ہوتی۔ انوشا کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تو اس نے صرف نظریں جھکا لیں۔ تو اتنے میں ایونٹ کے آرگنائزر ان کی طرف آ گئے۔ سر، میم، میڈیا آپ دونوں کی ایک تصویر لینا چاہتا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شاید دونوں ہی ایسا چاہتے تھے۔ یہاں پر شاید لوگوں کے سامنے کچھ دیر کے لیے ڈرامہ کرنا تھا اپنی عزت کی خاطر۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ساتھ کھڑے ہو گئے۔ فلیش لائٹ مسلسل چمکنے لگی۔ ہال میں موجود لوگ رشک بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ دیکھا،
شہریار قریشی کی وائف شہر کی کمشنر ہے، واقعی پرفیکٹ کپل ہے۔ کتنے باوقار لگ رہے ہیں دونوں، ایک کامیاب بزنس مین، دوسری بہترین کمشنر۔ سرگوشیاں مسلسل بڑھتی جا رہی تھیں اور دوسری طرف شہریار کی سیکرٹری عائشہ کا چہرہ اتر چکا تھا۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ شہریار کی زندگی میں وہ مقام کبھی کسی اور کو نہیں مل سکتا جس پر آج بھی صرف اس ایک عورت کا حق تھا۔ چند رسمی تصاویر کے بعد تقریب اختتام پذیر ہو گئی۔ مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ شہریار نے ایان کو سنبھالا اور خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل کے مرکزی دروازے پر پہنچ کر اس نے آخری بار پلٹ کر دیکھا۔ انوشا ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے پھر ایک دوسرے سے ملی۔ کوئی لفظ ادا نہ ہوا، مگر دونوں کی خاموشی برسوں کی داستان سنا رہی تھی۔ اور اگلے ہی لمحے شہریار پلٹ گیا اور انوشا نے بھی ایک گہرا سانس لے کر اپنے چہرے پر دوبارہ کمشنر والا مضبوط نقاب اوڑھ لیا۔ وہ اپنے سیکیورٹی سٹاف کے حصار میں ہوٹل سے باہر نکلی اور اپنی آفیشیل گاڑی میں جا بیٹھی، بغیر اس بات کا اندازہ کیے کہ قسمت نصرات اس کے لیے ایک اور امتحان لکھ رکھا ہے۔ ہوٹل کی چمکتی روشنیوں سے نکل کر جیسی انوشا اپنی بلیک آفیشیل لینڈ کروزر میں بیٹھی تو اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ آج کا دن اس کی زندگی کے مشکل ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ 5 برس بعد شہریار کو دیکھنا اور پہلی بار اپنے ہی بیٹے کو سینے سے لگانا۔ وہ مضبوط کمشنر جو بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ بھی نہیں جھکتی تھی، آج ایک ننھے بچے کے چند معصوم سوالوں کے سامنے ٹوٹنے لگی تھی۔ میم چلیں؟ ڈرائیور کی آواز پر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ہاں۔ روڈ پر آگے پولیس موبائل تھی اور درمیان میں انوشا کی گاڑی اور پیچھے ایک اور سیکیورٹی گاڑی۔ ادھر شہریار بھی ایان کو سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ ایان نے معصومیت سے پوچھا، بابا ماما ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ شہریار نے محبت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ماما کو ضروری کام تھا چیمپئن، ایک بار پھر بہلانے کی کوشش کی گئی۔ اس بات کی وجہ سے آج اس نے تک کبھی سے انوشا کی کوئی تصویر نہیں دکھائی تھی۔ اسے اس کی ماں سے بے خبر رکھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک بار ایان اپنی ماں کو پہچان گیا تو اس کے بعد اس کے ساتھ رہنے کے لیے ضد کرنے لگے گا۔ وہ ہمارے ساتھ لندن کب آئیں گے؟ یہ سوال سن کر شہریار چند لمحے خاموش رہا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، شاید جب قسمت چاہے گی۔ ایان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے معصوم لہجے میں سرگوشی کی، کئی روز اللہ سے دعا کروں گا، پھر ماما ضرور آ جائیں گے۔ شہریار نے نگاہیں پھیر لیں، اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آنکھوں کی نمی ایان نہ دیکھ لے۔ دوسری جانب انوشا کی گاڑی شہر کی نسبتاً سنسان سڑک پر پہنچ چکی تھی۔ وہ اب بھی خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور اس کے کانوں میں ایان کی آواز بار بار گونج رہی تھی، ماما میرے ساتھ لندن چلے نا۔ اس نے بے اختیار اپنے آنسو صاف کیے۔ اسی لمحے ڈرائیور کی آواز سنائی دی، میم ایک بلیک وین کافی دیر سے ہماری گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے۔ انوشا نے فوراً خود کو سنبھالا اور ہوش میں آئی، فاصلہ برقرار رکھو اور گارڈز کو الرٹ کرو۔ اس نے فوراً حکم دیا، جی میم۔ پیچھے موجود سیکیورٹی کی گاڑی بھی الرٹ ہو چکی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ بلیک وین اچانک پوری رفتار سے آگے آئی اور کمشنر کی گاڑی کے بالکل برابر آ کر، سر کچھ گڑبڑ ہے۔ سیکیورٹی آفیسر نے فوراً اپنا ہتھیار سنبھال لیا۔ اتنے میں وین کی ونڈو نیچے ہوئی، ایک نقاب پوش شخص نے رائفل سیدھی کمشنر کی گاڑی کی طرف تان لی۔ ٹھا! پہلی گولی گاڑی کے اگلے شیشے سے ٹکرائی۔ اٹیک! سیکیورٹی آفیسر پوری قوت سے چلایا۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی موڑنے کی کوشش کی، مگر حملہ آور مسلسل فائرنگ کرنے لگے۔ گولیوں کی آواز سے پوری سڑک گونج اٹھی، شیشے ٹوٹ کر گاڑی کے اندر بکھر گئے۔ میم نیچے جھک جائیں۔ سیکیورٹی آفیسر نے انوشا کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے گولی ٹوٹے ہوئے شیشے کو چیرتی سیدھے انوشا کے دائیں کاندھے کے قریب پیوست ہو گئی۔ آہ! شدید درد کی ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی۔ خون تیزی سے اس کی ساڑی پر پھیلنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میم زخمی ہو گئی ہیں، سیکیورٹی آفیسر چلایا۔ پیچھے موجود پولیس موبائل نے فوراً حملہ آوروں کا تعاقب کر دیا۔ جوابی فائرنگ سے سڑک ایک میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگی اور چند منٹ بعد حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈرائیور نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گاڑی کا رخ سٹی ہاسپٹل کی طرف موڑ دیا۔ انوشا کی پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں، ہوش اور بے ہوشی کے درمیان اسے صرف ایک آواز سنائی دے رہی تھی، ماما آپ ہمارے ساتھ لندن چلیں گی نا؟ اس کے لب ہلکے سے لے ایان اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ سٹی ہاسپٹل کے ایمرجنسی گیٹ پر بریکوں کی تیز آواز گونجی، ڈاکٹر جلدی، میم کو گولی لگی ہے۔
पूरा इमरजेंसी ब्लॉक एक लम्हे में हरकत में आ गया। डॉक्टर और नर्सेस दौड़ते हुए स्ट्रेचर के लेकर पहुंचे। अनुषा को फौरन ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया गया। सिर्फ चंद मिनटों में ही ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। शहर की कमिश्नर अनुषा आरिफ पर कातिलाना हमला, हालत तशवीशनाक, पूरे शहर में हाई अलर्ट नाफिस। और यही खबर चंद ही लम्हों बाद शहरियार की गाड़ी के डैशबोर्ड पर चलने वाले न्यूज़ स्क्रीन पर भी नमूदार हो गई। गाड़ी के डैशबोर्ड पर अचानक न्यूज़ अलर्ट चमका। ब्रेकिंग न्यूज़, शहर की कमिश्नर अनुषा आरिफ पर कातिलाना हमला, नामालूम हमलावर फायरिंग के बाद फरार। कमिश्नर को तशवीशनाक हालत में सिटी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। खबर सुनते ही शहरियार का चेहरा तो यकदम सर्द पड़ गया। उसने एक झटके से ब्रेक लगाई। गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। बाबा, क्या हुआ? आयान ने घबरा कर पूछा। शहरियार की नज़रें सिर्फ न्यूज़ स्क्रीन पर जमी हुई थी। हर गुजरते सेकंड के साथ उसके दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। उसने फ़ौरन गाड़ी मोड़ी और पूरी रफ्तार से सिटी हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। आयान ने हैरत से उसे देखा। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? शहरियार ने बमुश्किल ख़ुद को संभालते हुए जवाब दिया, हम आपकी मामा के पास जा रहे हैं। शहरियार ने बमुश्किल ख़ुद को संभालते हुए जवाब दिया। आयान की आंखें खुशी से चमक उठी। सच? मामा हमारे साथ चलेंगी? शहरियार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें सामने सड़क पर थीं, जबकि जहन में एक ही दुआ गूंज रही थी कि या अल्लाह उसे कुछ ना हो। वो पहली बार इतना बेबस महसूस कर रहा था। 5 साल पहले भी वो उसे रोक नहीं सका और आज भी वो उसकी हिफाजत नहीं कर सका। चंद ही मिनटों में स्याह रेंज रोवर सिटी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। अस्पताल के मरकज़ी दरवाजे के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। मीडिया रिपोर्टर्स अपने कैमरों के साथ मुसलसल लाइव कवरेज कर रहे थे। हर तरफ एक ही खबर गर्दिश कर रही थी, कमिश्नर पर हमला। हमलावर कौन थे? क्या ये दहशत गर्दी है या ज़ाती दुश्मनी? शहरियार ने आयान का हाथ मजबूती से पकड़ा और तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ गया। एक पुलिस अफसर ने उसे रोकने की कोशिश की। सर, अभी किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। शहरियार ने सख्ती से उसे घूरा। किसी नहीं हूँ मैं, बीवी है वो मेरी। उसने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा काबू किया। मेरी वाइफ अंदर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और आप मुझसे इजाज़त की बात कर रहे हैं? ये सुनकर आसपास खड़े कई पुलिस अफसर चौंक गए। शहरियार और अनुषा का रिश्ता और उसकी नज़ाकत समझते उन्होंने फ़ौरन रास्ता खाली कर दिया। आखिर को उसकी फैमिली था। शहरियार आयान को साथ लिए इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ गया। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के ऊपर सुर्ख बत्ती जल रही थी। ये देखकर शहरियार वहीं साकित खड़ा रह गया। आयान ने बंद दरवाजे की तरफ देखा, फिर अपने बाबा की तरफ। बाबा, मामा अंदर हैं क्या? शहरियार ने आहिस्ता से सर हिला दिया। जी, उन्हें बहुत चोट लगी। शायद वो हॉस्पिटल देखकर समझ गया था कि कुछ बुरा हुआ है। इस सवाल ने शहरियार के दिल पर जैसे एक और ज़रब लगा दी। वो घुटनों के बल आयान के सामने बैठ गया। उसने अपने बेटे के दोनों कांधों पर हाथ रखे। तुम दुआ करो चैंपियन, अल्लाह से कहो ना कि मामा को जल्दी ठीक कर दें। आयान ने फ़ौरन अपनी नन्ही हथेलियाँ दुआ के लिए उठा दी। उसकी मासूम आवाज़ राहदारी में गूंजने लगी, या अल्लाह मेरी मामा को जल्दी ठीक कर दें, मैं उन्हें कभी तंग नहीं करूँगा। आप बस मेरी मामा को मेरे पास वापस भेज दें। ये दुआ सुनकर वहाँ मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई। शहरियार ने बेख्तियार नज़रें झुका लीं। उसकी पलकों से भी एक आंसू टूट कर फर्श पर गिर गया। कुछ ही लम्हों के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। एक सीनियर डॉक्टर बाहर आए। शहरियार फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ा। डॉक्टर, अनुषा कैसी है? अनुषा, डॉक्टर ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। गोली कांधे के करीब लगी और खून काफ़ी बह चुका। हमने गोली निकाल दी है, मगर अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। अभी वो बेहोश है। होश आ गया तो ख़तरा काफ़ी हद तक टल जाएगा। ये सुनते ही शहरियार ने गहरा सांस लिया, मगर उसके चेहरे की परेशानी कम न हुई। उसी लम्हे आयान ने डॉक्टर का कोट खींचा। अंकल, मैं मामा से मिल सकता हूँ? डॉक्टर चंद लम्हे उस मासूम चेहरे को देखते रहे, फिर शहरियार की तरफ देखा। सिर्फ 2 मिनट, लेकिन शोर नहीं करना। डॉक्टर हिदायत करते राहदारी में आगे बढ़ गए। आईसीयू के बाहर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ मॉनिटर्स की मध्यम बीप और नर्सों के कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शहरियार ने शीशे के दरवाजे से अंदर देखा तो उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। सफ़ेद पर लेटी अनुषा का चेहरा बेहद जर्द लग रहा था। दाएं कांधे पर मोटी सी पट्टी बंधी थी और हाथ में ड्रिप लगी थी, जबकि दिल की धड़कन मॉनिटर पर चलती सब्ज लकीरों की सूरत में दिखाई दे रही थी।
یہ وہی انوشا تھی جو کبھی کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑتی تھی اور آج زندگی اور موت کے درمیان خاموش لیٹی تھی۔ ایان نے شہریار کو انگلی مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ بابا، ماما سو رہی ہیں؟ شہریار نے اپنے گلے میں اٹکی نمی کو نگلتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں چیمپئن، ابھی سو رہی ہیں، پھر ہم انہیں جگا دیتے ہیں۔ شہریار نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، ڈاکٹر انکل نے کہا ہے ماما کو آرام کرنے دو۔ ایان نے معصومیت سے شیشے کے اس پار دیکھا۔ لیکن میں آ گیا ہوں نا، ماما تو مجھے دیکھتے ہی اٹھ جائیں گی نا۔ یہ جملہ شہریار کے دل میں کسی تیر کی طرح پیوست ہوا۔ شہریار نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ ایان چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے کچھ لمحے خاموشی سے انوشے کو دیکھا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنی ننھی ہتھیلی میں لیا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا۔ ایان نے گھبرا کر شہریار کی طرف دیکھا۔ بابا، ماما کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا کیوں؟ شہریار نے نگاہیں جھکا لی۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایان دوبارہ انوشے کی طرف متوجہ ہوا۔ ماما، اس نے بہت آہستہ سے پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ آواز دی۔ ماما، میں آ گیا ہوں۔ کمرے میں بدستور خاموشی تھی۔ ایان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بیٹھ کے اور قریب ہوا۔ ماما اٹھے نا، دیکھیں میں بابا کے ساتھ آیا ہوں۔ آپ نے کہا تھا نا بہادر بچے روتے نہیں۔ میں نہیں رویا۔ اس کی آواز کانپنے لگی۔ آپ آنکھیں کھولیں نا، میں آپ سے ناراض بھی نہیں ہوں۔ آپ میرے ساتھ لندن بھی مت چلیں، بس آپ اٹھ جائیں۔ اس کے آنسو انوشے کے ہاتھ پر ٹپکنے لگے۔ شہریار نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس چیمپئن۔ مگر ایان مسلسل انوشے کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے مانیٹر پر دل کی دھڑکن کی رفتار میں ہلکی سی تبدیلی آئی۔ ڈاکٹر نے فوراً اسکرین کی طرف دیکھا۔ انوشے کی انگلی میں بہت معمولی سی حرکت ہوئی، اتنی معمولی کہ اگر ڈاکٹر کی نظر نہ پڑتی تو شاید کوئی محسوس بھی نہ کر پاتا۔ سر، ڈاکٹر کی آواز میں امید کی جھلک رہی تھی۔ ان کی باڈی نے رسپانس دیا ہے۔ شہریار نے فوراً انوشے کی طرف دیکھا۔ اس کی پلکیں ہلکی سی لرزیں مگر دوبارہ ساکت ہو گئیں۔ یہ اچھی موومنٹ ہے، ایسا لگتا ہے وہ آوازیں محسوس کر رہی ہیں۔ ایان فوراً خوش ہو گیا۔ دیکھا بابا، میں نے کہا تھا نا کہ ماما مجھے سن لیں گی۔ شہریار نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا مگر اس کی نظریں مسلسل انوشے کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں صرف ایک دعا مانگ رہا تھا۔ ایک بار آنکھیں کھول دو انوشے، صرف ایک بار۔ پھر اس نے انوشے کے قریب جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے اور چند لمحے آنکھیں بند رکھیں۔ اس لمحے سے، اس قربت سے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ کبھی کسی اور کا نہیں ہو سکا، وہ آج بھی اس کا تھا، اسی کی راہ دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف اس کا وفادار تھا، وہ صرف اس سے محبت کرتا تھا۔ میری خوبصورت اور بہادر بیوی۔ انوشے کے بعد سہلاتے اس نے سرگوشی کی اور آئی کے اس خاموش کمرے میں ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایان کو لے کر آئی سے باہر چلا گیا۔ آئی کے شیشے کے اس پار بے حس و حرکت لیٹی انوشے کو دیکھتے ہوئے شہریار کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ایان تھک کر اس کے کاندھے سے سر ٹکائے سو چکا تھا مگر شہریار کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ 5 سال پہلے کی ہر یاد آج ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں تازہ ہونے لگی اور وقت جیسے خاموشی سے ماضی کی طرف پلٹ گیا۔ 6 سال پہلے ڈی ایس پی عارف خان کی شہادت کے پورے 6 ماہ گزر چکے تھے مگر عارف ہاؤس میں آج بھی وہی اداسی بسی ہوئی تھی۔ گھر کی دیواروں پر آویزاں پولیس یونیفارم میں مسکراتی ہوئی عارف خان کی بڑی سی تصویر ہر آنے والے کو یہ احساس دلاتی تھی کہ اس گھر نے صرف ایک باپ نہیں بلکہ ایک سچا محافظ کھویا ہے۔ تصویر کے سامنے کھڑی 22 سالہ انوشے عارف خاموشی سے اپنے والد کے تمغے کو ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے مگر ان آنسوؤں سے زیادہ مضبوط اس کا ارادہ تھا۔ بابا، اس نے دھیرے سے تصویر کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ قانون صرف کتابوں میں نہیں کردار میں بھی ہونا چاہیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں CSS کروں گی، ایک دن آپ کی طرح اس ملک کی خدمت کروں گی۔ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، ایک شہید باپ سے کیا گیا وعدہ تھا۔ تب اس کی صبح CSS کی کتابوں سے شروع ہوتی اور راتیں انہی کتابوں پر ختم ہوتی۔ چند ہفتوں بعد شہر کی پولیس ہیڈ کوارٹر میں شہدا کے اہل خانہ کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی گئی جسے قریشی گروپ اسپانسرز کر رہا تھا۔ شہر کے بہت سے شخصیات، اعلیٰ سرکاری افسران اور شہدا کے خاندان اس تقریب میں موجود تھے۔ انوشا اپنی والدہ کے ساتھ خاموشی سے ہال میں داخل ہوئی۔ اس نے سادہ سفید شلوار قمیص پہن رکھی تھی، چہرے پر نہ بناوٹ تھی نہ مصنوعی مسکراہٹ۔ اسٹیج پر قریشی گروپ کے چیئرمین شہدا کے
خاندانوں کے لیے فلاحی منصوبوں کا اعلان کر رہے تھے، جبکہ پہلی قطار میں ان کا بیٹا شہریار قریشی خاموشی سے بیٹھا تھا۔ تقریب کے اختتام پر جب شہداء کے اہل خانہ کو اعزازی شیلڈز دی جا رہی تھیں تو انوشے اپنے والد کی شیلڈ وصول کرنے اسٹیج کی طرف بڑھی۔ ہال سے باہر نکلتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چند فائلیں اور CSS کی کتابیں اچانک زمین پر بکھر گئیں۔ شاید وہ کہیں اور سے سیدھی یہاں آئی تھی، اسی لیے کتابیں اس کے ساتھ تھیں۔ وہ جھکنے ہی والی تھی کہ کسی نے اس سے پہلے تمام کتابیں اٹھا لیں۔ یہ آپ کی ہیں؟ انوشے نے سر اٹھایا۔ سامنے ایک پرکشش اور ہینڈسم کتھئی آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ وہ شہریار قریشی تھا۔ تھینک یو، انوشے نے مختصر سا جواب دیا اور کتابیں لینے لگی، مگر شہریار کی نظر ایک کتاب پر چا ڈری۔ وہ CSS کی کمپلسری سبجیکٹ تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تو آپ CSS کی تیاری کر رہے ہیں؟ انوشے کی آنکھوں میں پہلی بار عجیب سی چمک ابھری۔ جی، یہ میرے بابا کا خواب تھا۔ شہریار نے دیوار پر لگی DSP عارف خان کی تصویر کی طرف دیکھا، پھر احترام سے سر جھکایا۔ اور شاید اب آپ کا بھی؟ انوشے نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ زیادہ تر لوگ اسے صرف تعزیت کر رہے تھے، مگر اس شخص نے اس کے خواب پہچان لیے۔ شہریار نے کتابیں اس کے ہاتھ میں دی۔ امید ہے ایک دن آپ یہ امتحان ضرور پاس کریں گی۔ انوشے پہلی بار کھل کر مسکرائی۔ انشاءاللہ۔ اس مختصر ملاقات کے بعد وہ اپنی والدہ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ شہریار دیر تک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے والد عبدالرحمن قریشی اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ کسے دیکھ رہے ہو؟ شہریار نے نظریں ہٹا لیں۔ DSP عارف خان کی بیٹی تھی، بہت باوقار لڑکی تھی، اپنے باپ کی طرح خوددار بھی اور بہت مضبوط بھی۔ قریشی صاحب نے پہلی بار اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہ احترام دیکھا جو عام طور پر کسی خاص انسان کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ قریشی ہاؤس پر رات اتر چکی تھی۔ اسٹڈی روم میں عبدالرحمن قریشی، ان کی اہلیہ شمائلہ قریشی اور دادی جان بیٹھے شہریار کی شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ شہریار اب 28 سال کا ہو گیا ہے۔ دادی جان نے سنجیدگی سے بات شروع کی۔ کاروبار بھی سنبھال لیا، اب ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ شمائلہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ پچھلے 1 سال سے نہ جانے کتنے رشتے آئے، مگر کسی نہ کسی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ قریشی صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر بات کا آغاز کیا۔ میں ایک لڑکی کو جانتا ہوں، بلکہ اس کے والد کو جانتا ہوں۔ دونوں عورتوں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ DSP عارف خان ایماندار، باکردار اور اپنے اصول پسندی کے لیے پورے شہر میں مشہور تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ افسوس، وطن پر قربان ہو گئے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولے۔ میں انہیں برسوں سے جانتا تھا۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو شاید میں خود ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے جاتا۔ دادی جان نے بھی اس بات میں اپنا حصہ ڈالا۔ تو پھر اب بھی دیر کس بات کی؟ بیٹی اگر باپ کی تربیت پر گئی تو یقیناً بہترین ہوگی۔ اسی وقت شہریار بھی اندر داخل ہوا۔ آپ لوگ اتنے سنجیدہ ہیں، لگتا ہے میری ہی بارے میں بات کر رہے تھے۔ شمائلہ بیگم مسکرائی۔ ہاں، تمہاری شادی کی۔ شہریار ہلکا سا مسکرایا۔ امی، اب اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ قریشی صاحب نے سنجیدگی سے اسے گھورا۔ جلدی؟ 28 سال کے ہو گئے ہو، ابھی بھی جلدی کی بات کر رہے ہو؟ اور ویسے بھی ہمیں اپنے گھر کے لیے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو دولت نہیں کردار میں امیر ہو، اور اب میری تلاش ختم ہو چکی ہے، اسی لیے تمہارے کوئی بہانے نہیں چلنے والے۔ پھر انہوں نے انوشے کے بارے میں بتایا۔ آج تقریب میں تم DSP عارف خان کی بیٹی سے ملے تھے۔ میں اس فیملی کو کافی عرصے سے جانتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ انوشے ہمارے گھر کی بہو بنے۔ اچھی لڑکی ہے۔ شہریار کی آنکھوں کے سامنے فوراً وہی پرسکون چہرہ آ گیا۔ وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں اپنے باپ کا خواب زندہ تھا۔ اس نے حیرانی سے سب کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، اچھی لڑکی ہے، لیکن ابھی وہ پڑھائی کر رہی ہے اور اس کا CSS کرنے کا خواب ہے، اور میں اس کے خواب کے درمیان نہیں آنا چاہتا۔ اور اگر شادی ہو جاتی ہے تو میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ وہ لڑکی میری وجہ سے اپنے خواب ادھورے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اگر وہ واقعی CSS کرنا چاہتی ہے تو شادی ابھی کرنے کے لیے راضی ہی نہیں ہوگی، اور اگر وہ شادی کرنے کے لیے کسی طرح راضی ہو بھی گئی تو یقیناً اپنی پڑھائی نہیں چھوڑے گی، اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے اس کے خواب ٹوٹیں۔ قریشی صاحب کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی لیے تو مجھے وہ لڑکی پسند آئی ہے بیٹا، تم دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے۔ دادی جان بھی مسکرا دیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ساتھ بہت خوبصورت ہوگا۔ چند دن بعد عارف ہاؤس میں بھی یہی بات چل رہی تھی۔ انوشے کے ماموں نے اس کی والدہ سے بات کر رہے تھے۔ قریشی خاندان صرف امیر نہیں، عزت دار بھی ہے، اور شہریار کے بارے میں نے آج تک ایک غلط بات نہیں سنی۔
انوشے کی والدہ خاموشی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگیں۔ انہیں یقین تھا کہ اگر کبھی انوشے شادی کرے گی تو شہریار جیسا سمجھدار انسان ہی اس کے خوابوں کی حفاظت کر سکتا ہے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ قسمت نے ان دونوں کے لیے ایک ایسا امتحان لکھ رکھا ہے جس کے بعد محبت ہوتے ہوئے بھی دونوں ایک دوسرے سے بہت دور چلے جائیں گے۔ انوشے کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر بس اس نے اتنا کہا تھا کہ وہ جب تک اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر لیتی تب تک شادی نہیں کرے گی، اور کسی کو اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ قریشی اور عارف خاندان کے درمیان رشتہ تقریباً طے ہو چکا تھا، مگر ایک بات اب بھی درمیان میں کھڑی تھی، انوشے کا خواب۔ اسی لیے دونوں خاندانوں نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی حتمی فیصلے سے پہلے انوشے اور شہریار ایک دوسرے سے کھل کر بات کر لیں۔ 2 دن بعد قریشی ہاؤس کے خوبصورت لان میں شام کی چائے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بزرگ کچھ فیصلے پر جا بیٹھے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے اطمینان سے بات کر سکیں۔ 2 دن بعد قریشی ہاؤس کے خوبصورت لان میں شام کی چائے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بزرگ کچھ فاصلے پر جا بیٹھے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے اطمینان سے بات کر سکیں۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی، پھر اس خاموشی کو شہریار کی آواز نے توڑا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ انوشے نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر گہرا سانس لیا۔ جی، اگر میں یہ رشتہ قبول بھی کر لوں تو میری ایک شرط ہے۔ شہریار کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے اندازہ ہے، پھر بھی سننا چاہوں گا۔ انوشے نے بغیر کسی جھجک کے اپنا موقف سامنے رکھا۔ میں CSS کرنا چاہتی ہوں، صرف امتحان پاس نہیں کرنا۔ میں اپنے بابا کا خواب پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اول تو میں پڑھائی کے دوران شادی کرنے کے حق میں نہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ جب رشتے ہو جائیں تو پھر شادی زیادہ پر وقت سے پہلے طے پا جاتی ہے۔ اسی لیے میں شادی کے بعد اپنی پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر آپ یا آپ کے گھر والوں کو اس پر اعتراض ہے تو بہتر ہوگا کہ ہم ابھی انکار کر دیں۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی۔ شہریار خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ بس اور بھی کوئی شرط ہے آپ کی؟ اس نے اطمینان سے پوچھا۔ نہیں، انوشے نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ شہریار ہلکا سا مسکرایا۔ اب میری ایک شرط سن لیجئے۔ وہ ہر دوسری بات پر اسے حیران کر رہا تھا۔ جی، اگر آپ CSS کی تیاری کریں گی تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں گی، وقت پر کھانا کھائیں گی، آرام کریں گی اور خود کو ضرورت سے زیادہ تھکائیں گی نہیں۔ انوشے چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بس یہی شرط ہے؟ اس نے عجیب سی حیرت سے پوچھا۔ جی، کیونکہ آپ کے خواب سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اگر آپ واقعی اپنے بابا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہتی ہیں تو میں وہ پہلا شخص بننا چاہتا ہوں جو آپ کی کامیابی پر سب سے زیادہ خوش ہوگا۔ انوشے کی آنکھوں میں بے اختیار نمی اتر آئی۔ اس نے شاید پہلی بار کسی کو اپنے خواب کی مخالفت کے بجائے اس کی حفاظت کرتے دیکھا تھا۔ آپ کو واقعی کوئی اعتراض نہیں؟ شہریار نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایک بات پر یقین رکھتا ہوں، جو انسان اپنے خواب کی عزت نہیں کرتا وہ رشتوں کی بھی عزت نہیں کر سکتا، اور میں نہیں چاہتا کہ کل کبھی آپ یہ سوچیں کہ شہریار قریشی آپ کے خوابوں کے درمیان کھڑا تھا۔ انوشے کے لبوں پر کافی دنوں کے بعد ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ ان دونوں کے گھر والے مسکرا کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر اطمینان انہیں یہاں سے دکھائی دے رہا تھا۔ لگتا ہے دونوں راضی ہیں، ان کے درمیان اب کوئی الجھن نہیں رہی۔ اپنی ماں کی بات پر قریشی صاحب نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں جانتا تھا شہریار کبھی اس بچی کے خواب کے راستے میں دیوار نہیں بنے گا۔ اب شاید اس رشتے کو لے کر مجھے کوئی الجھن نہیں رہی۔ انوشے نے دھیمی آواز میں شہریار سے اعتراف کیا، اور شاید اس دن کا انتظار کروں گا جب آپ کے نام کے ساتھ آفیسر لکھا ہوگا۔ دونوں ہلکا سا مسکرا دیے۔ رشتہ طے ہونے کے بعد دونوں خاندانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اگرچہ نکاح کی تاریخ ابھی 3 ماہ بعد رکھی گئی تھی تاکہ انوشے اپنے CSS کی تیاری پر پوری توجہ دے سکے، مگر قسمت کو شاید یہ سکون قبول نہیں تھا۔ انہی دنوں کئی سال بعد شہریار کی یونیورسٹی کی سابق کلاس فیلو ماہین ملک پاکستان واپس آئی۔ یونیورسٹی کے زمانے میں وہ شہریار کو پسند کرتی تھی، مگر شہریار نے ہمیشہ اسے صرف ایک کلاس فیلو کی حیثیت دی تھی۔ وقت کے ساتھ وہ بیرون ملک چلی گئی اور یہ قصہ وہیں ختم ہو گیا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ شہریار کی منگنی ہو چکی ہے اور چند ماہ بعد اس کی شادی ہے تو اس کے اندر کا غرور بری طرح مجروح ہو گیا۔ ایک شام وہ اچانک قریشی گروپ کے ہیڈ آفس پہنچ گئی۔ ریسپشنسٹ نے شہریار کو اطلاع دے تو اسے ملاقات کی اجازت دے دی۔ ماہین اعتماد سے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کیسے ہو شہریار؟ الحمدللہ، تم سناؤ کب واپس آئیں؟ شہریار نے نرم سے لہجے میں پوچھا۔ اس کے لیے وہ آج بھی اس کی کلاس فیلو اور اچھی دوست تھی۔ 2 دن پہلے چند لمحوں کی رسمی گفتگو کے بعد ماہین سیدھا اصل بات پر آ گئی۔
میں نے سنا ہے کہ تم شادی کر رہے ہو، اس نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال پوچھا۔ ہاں، ٹھیک سنا ہے تم نے۔ شہریار کا انداز اب بھی نارمل تھا۔ لیکن یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ماہین کے لبوں پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیونکہ میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ شہریار نے نفی میں سر ہلاتے گہرا سانس لیا۔ ماہین، میں نے یونیورسٹی میں بھی تمہیں یہی کہا تھا اور آج بھی وہی کہہ رہا ہوں۔ میں نے تمہیں کبھی اس نظریے سے نہیں دیکھا۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور میں اپنی ہونے والی وائف سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی ماہین کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تمہیں اس فیصلے پر پچھتانا پڑے گا شہریار۔ شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ مجھے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، اللہ حافظ۔ ماہین جاتے جاتے دھمکی دے کر جانے سے باز نہیں آئے۔ اگر تم میرے نہیں ہو سکے تو کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ شہریار نے اس دھمکی کو محض پاگل پن سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر پھر وہ ہوا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہر طرف ایک ہی خبر گردش کرنے لگی۔ قریشی گروپ کے وارث شہریار قریشی کا ایک لڑکی کے ساتھ کئی سال سے تعلق رہا، مگر شادی کے نام پر وہ اسے دھوکہ دے کر کسی اور سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد چند ایڈٹ کی گئی تصاویر اور جعلی چیٹس بھی مختلف لوگوں تک پہنچ گئیں، جن میں ایسا تاثر دیا گیا تھا جیسے شہریار اور ماہین خفیہ طور پر ایک دوسرے سے ملتے رہے ہوں۔ بات صرف سوشل میڈیا تک محدود نہ رہی۔ ماہین خود قریشی ہاؤس پہنچ گئی۔ سب کے سامنے اس نے روتے ہوئے دعویٰ کیا کہ شہریار نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور اب اسے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر رہا ہے۔ گھر کا ماحول ایک لمحے میں بدل گیا۔ شمائلہ بیگم حیرت سے شہریار کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دادی جان کے چہرے پر سخت ناگواری تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، میرا اس لڑکی سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ صرف میری شادی رکوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ شہریار نے اپنے گھر والوں کو یقین دلایا۔ قریشی صاحب نے ماہین کی طرف دیکھا۔ اگر تم سچی ہو تو عدالت جاؤ، مگر ہمارے گھر کی عزت سے کھیلنے کی کوشش مت کرو۔ ماہین سمجھ گئی تھی کہ شہریار کے گھر والے اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اسے غصہ تو بہت آیا، مگر شاید وہ خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکی تھی، اسی لیے غصے میں وہاں سے تو چلی گئی، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسا طوفان چھوڑ گئی جس کی گونج شہر بھر میں سنائی دینے لگی۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے اس مسئلے کو لے کر کافی پریشان تھے۔ ہم اس بے بنیاد سکینڈل کو قریشی خاندان کی عزت پر داغ نہیں بننے دیں گے۔ دادی جان نے بات کا آغاز کیا۔ جتنی دیر ہم کریں گے لوگ اتنی ہی باتیں بنائیں گے، تو پھر؟ شمائلہ بیگم نے اس مسئلے کا حل جاننا چاہا۔ قریشی صاحب نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، نکاح مقررہ تاریخ سے پہلے ہوگا، اسی ہفتے۔ اب صرف یہ شادی ہی لوگوں کے منہ بند کروا سکتی ہے، اور ویسے بھی ہم نے شادی کرنی ہی تھی۔ بہتر ہے کہ ابھی کر دیں۔ یہ فیصلہ صرف قریشی ہاؤس تک محدود نہیں رہا۔ جب عارف ہاؤس میں یہ خبر پہنچی تو انوشے کو بھی پریشان کر گئی۔ عارف ہاؤس میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انوشے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، جبکہ اس کی والدہ اور ماموں کے چہروں پر واضح پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد ماموں نے خاموشی توڑی، بیٹا، قریشی خاندان چاہتا ہے کہ نکاح اگلے ہفتے ہی کر دیا جائے۔ انوشے چونک گئی، لیکن کیوں؟ ابھی تو 3 ماہ بعد باقی۔ اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ آخرکار اس کی والدہ نے حقیقت بتائی۔ شہر میں شہریار کے بارے میں کچھ باتیں گردش کر رہی ہیں۔ انوشے نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیسی باتیں؟ ماموں نے پوری بات بتا دی۔ ماہین اور اس کا کریٹ کیا گیا سکینڈل، جعلی تصویریں اور قریشی خاندان کی بدنامی کی کوشش۔ کچھ دیر تک انوشے حیرانگی بھری نگاہوں سے خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اس نے صرف ایک سوال پوچھا، آپ لوگوں کو شہریار پر یقین ہے؟ اس کی والدہ نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر یقین نہ ہوتا تو ہم یہ رشتہ اس وقت ختم کر دیتے۔ ماموں نے بھی سنجیدگی سے بتایا، میں نے خود تحقیقات کروائی ہیں۔ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، شہریار کا کردار بالکل صاف۔ انوشے نے گہرا سانس لیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شہریار کس اذیت سے گزر رہا ہوگا۔ وہ بس سر اسباب میں ہلا کر رہ گئی۔ شام میں شہریار نے انوشے کو فون کیا۔ یہ ان دونوں کی پہلی باقاعدہ گفتگو تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ پھر شہریار نے دھیمے لہجے میں کچھ کہنا چاہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو یہ سب سننا پڑا۔ انوشے خاموش رہی۔ شہریار نے بات جاری رکھی، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو مجھ پر ذرا سا بھی شک ہے تو آپ اسی وقت یہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں۔ میں آپ پر کوئی باقاعدہ دباؤ نہیں ڈالوں گا،
انوشی نے پہلی بار اس گفتگو میں حصہ ڈالا۔ اگر مجھے آپ پر شک ہوتا تو میں بھی آپ سے بات بھی نہ کر رہی ہوتی۔ شہریار چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے شاید اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ میں نے آپ کی آنکھوں میں جھوٹ نہیں دیکھا، اور جو شخص پہلی ملاقات میں میرے خواب کی فکر کرے وہ میرے اعتماد کو نہیں توڑ سکتا۔ شہریار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تھینک یو، یہ اعتماد میری زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوگا۔ انوشا کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ دوڑی، لیکن ایک شکایت ہے۔ شہریار کچھ الجھا۔ آپ نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شہریار نے آہ بھرے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے آپ پریشان ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ چند دن میں سب ختم ہو جائے گا، لیکن بات اتنی بڑھ جائے کہ یہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ انوشا نے نرمی سے آپ جیسے فرمائش کی۔ آپ ایک وعدہ کریں۔ کیسا وعدہ؟ شہریار نے حیرت سے پوچھا۔ آج کے بعد ہم دونوں کے درمیان کوئی راز نہیں ہوگا۔ شہریار کھل کر مسکرایا۔ وعدہ؟ اسی لمحے دونوں کے دلوں میں ایک ایسا اعتماد جنم لے چکا تھا جسے توڑنا آسان نہیں تھا۔ چند دن بعد قریشی ہاؤس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سادہ مگر پروقار انداز میں نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ شہر کے بڑے بڑے کاروباری افراد، اعلیٰ سرکاری افسران اور دونوں خاندان کے قریبی عزیز موجود تھے۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ انوشا عارف بنت عارف خان، کیا آپ کو شہریار قریشی ولد عبد الرحمن قریشی کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ انوشا نے چند لمحے آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے باپ کی تصویر، اپنا خواب اور سامنے بیٹھا شہریار، سب ایک ساتھ اس کی نظر کے سامنے آ گئے۔ پھر اس نے مضبوط لہجے میں قبول ہے کہتے ہوئے شہریار کی بیوی بننے کا سفر شروع کر دیا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی سب نے سکون اور شکر کا سانس لیا۔ شہریار نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں ایک دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اس لڑکی کے ہر خواب کی حفاظت کرنے کی توفیق دینا۔ قریشی صاحب نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ایک بے بنیاد سکینڈل ان کے خاندان کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکا، جبکہ انوشی کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر صرف ایک دعا مانگی، عارف آج تمہاری امانت کو ایک اچھے انسان کے حوالے کر رہی ہوں، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ مگر ہر دوسرے انسان کی کیفیت سے بے نیاز شہریار یہ نہیں جانتا تھا کہ چند ہی ماہ کے بعد اسے اس خواب اور اپنی محبت میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور رخصتی کے بعد انوشا پہلی بار قریشی ہاؤس میں موجود شہریار کے کمرے میں آ چکی تھی، جو اب اس کا بھی تھا۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی، مگر اس کے ذہن میں سینکڑوں سوال گردش کر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ شہریار آہستہ سے اندر آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور انوشا کے بالکل پاس بیڈ پر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ السلام علیکم، نرمی سے بات کا آغاز کیا۔ وعلیکم السلام۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ یہ میرا موبائل ہے اور پاس ورڈ آپ کی ڈیٹ آف برتھ۔ اس نے اچانک اپنا موبائل ہمیشہ کے سامنے کیا۔ انوشا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری نئی زندگی کسی جھوٹ یا غلط فہمی سے شروع ہو۔ ماہین میری یونیورسٹی کے کلاس فیلو تھی اور وہ مجھے پسند کرتی تھی، مگر میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ جب اسے ہماری شادی کا پتہ چلا تو اس نے جعلی تصویریں، جھوٹے میسیجز اور ایک سکینڈل کھڑا کر دیا تاکہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ میں چاہتا تھا کہ اس بات سے کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو، مگر مجھے افسوس کر کے مسئلہ ہر بات کی طرح شادی پر ہی آ کر ختم ہوا۔ اس نے موبائل انوشا کی طرف سرکا دیا۔ اگر تم چاہو تو میرا فون دیکھ سکتی ہو، میری زندگی میں کوئی راز نہیں ہے۔ انوشا نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر اس نے فون اٹھایا۔ بغیر دیکھے دوبارہ شہریار کو واپس کر دیا تو شہریار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ نہیں دیکھیں گی؟ انوشا نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر اعتماد فون دیکھ کر قائم کرنا پڑے تو پھر وہ اعتماد نہیں رہتا۔ مجھے آپ کے فون پر نہیں، آپ کی نیت پر یقین ہے، کیونکہ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا پتہ آپ یہاں آنے سے پہلے اپنے موبائل کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے آئے ہوں اور یہ امپریشن جھاڑنے کے لیے مجھے اپنا فون دکھا رہے ہوں۔ اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے یہ بات کہتے ہوئے بے اختیار شہریار کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ سوری، میں بھول گیا تھا کہ میری بیوی تو مستقبل کی بننے والی اچھی آفیسر ہے، وہ کیسے میری باتوں پر ایمان لا سکتی ہے؟ اس کی بات پر انوشا بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ شہریار سمجھ گیا تھا کہ وہ اس پر یقین کرتی ہے اور اسے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، اور انوشا کی آنکھوں میں سچائی دیکھ سکتی تھی۔
ہاں سے جو تھوڑا بہت شک تھا وہ شاید اب کہیں دل کے کونے میں دفن ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، کبھی کسی غیر مرد سے دوستی نہیں رکھی۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ نے اس کے نصیب میں ایک پاکیزہ اور بہتر مرد لکھا ہے۔ شہریار پہلی بار دل سے مسکرایا۔ اس کے دل کا ایک بہت بڑا بوجھ جیسے اتر گیا۔ کچھ لمحوں بعد انوشے سنجیدہ ہوئی۔ لیکن میری بھی ایک بات سن لیجیے، میں نے شادی صرف ایک شرط پر قبول کی ہے۔ شہریار جانتا تھا وہ کیا کہنا چاہتی ہے، مجھے معلوم ہے، اور وہ وجہ ہے CSS۔ انوشے نے اس بات میں سر ہلائی، صرف میرا خواب نہیں، میرے بابا سے کیا ہوا وعدہ ہے۔ شہریار نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنوں گا، بلکہ اگر ضرورت پڑی تو تمہارے ساتھ چل کر ہر مشکل آسان کرنے کی کوشش کروں گا۔ انوشے نے سکون بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے دل کا ایک بہت بڑا خوف ختم ہو گیا ہو۔ شہریار نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا تو انوشے سرخ پڑی۔ اتنی ساری باتوں میں تمہاری تعریف کرنا تو بھول گیا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم میری ان آنکھوں کو اور اس دل کو آج کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہریار نے اس کے مزید قریب ہوتے اس کا جھمکا ہلایا تو انوشے کے گال لال ہو گئے۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں جو اللہ نے ایک لمحے میں تمہاری محبت میرے دل میں اتاری اور دوسرے ہی لمحے میرا رشتہ تم سے طے ہو گیا۔ اس نے سرگوشی کرتے انوشے کے ماتھے پر لب رکھے۔ انوشے نے اس کی قربت میں آنکھیں بند کر لیں، مگر لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ دوڑ پڑی۔ اس نے نرمی سے انوشے کی سرخ لپسٹک سے سجے لب دیکھے جو اسے بے حد شدت سے اپنی طرف راغب کر رہے تھے۔ اس کے جذبات سینے میں مچلنے لگے۔ وہ آگے بڑھا، نرمی سے انوشے کو کمر سے پکڑے، اپنے اتنا قریب کھینچا کہ وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی اور دونوں کے درمیان فاصلے نام کا بھی نہیں رہا۔ شہریار نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے انہیں اپنی گرفت میں لیا۔ انوشے کے ہاتھ بے اختیار اس کی بلیک شرٹ کو مٹھیوں میں تھام گئے۔ شہریار کی شدت اس کے لبوں پر بڑھ رہی تھی تو دوسری طرف اس کے ہاتھ انوشے کے کانوں سے جھمکے اتار چکے تھے۔ انوشے کا سانس جب اٹکا تو شہریار نے نرمی سے اس کے لب چھوڑے اور اس کی گردن پر جھکتا وہاں جگہ جگہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا وہ انوشے کو آنکھیں زور سے میچنے پر مجبور کر گیا۔ بہت دیر بعد انوشے نے کچھ کہنے کو لب کھولے۔ شہریار، میں چینج کر لوں؟ وہ تو جیسے اس کے وجود میں کھو چکا تھا۔ انوشے کی لرزتی آواز سے ہوش میں آیا، عرصے پیچھے ہٹا۔ جاؤ۔ اس کا ماتھا چوم کر اسے جانے کی اجازت دی تو انوشے اپنا لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اٹھی، کبر سے اپنا نائٹ ڈریس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ 10 منٹ بعد وہ نائٹ ڈریس میں بنا میک اپ کے دھلے ہوئے چہرے اور بنا جیولری کے باہر آئی تو اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ شہریار بھی چینج کر چکا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انوشے باہر آئی تو اس کے قریب آتا اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں شہریار؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ آج کوئی سوال نہیں میری پیاری بیوی، آج صرف ہماری رات ہے۔ اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر جھکا۔ تمہیں پتہ ہے کہ آج سے پہلے کبھی کوئی لڑکی اتنی اچھی نہیں لگی۔ میرے دل میں تم سے پہلے کوئی تھی، نہ تمہارے بعد کوئی ہوگی۔ تمہیں دیکھ کر میں بس یہی سوچتا ہوں کہ چند لمحوں میں کوئی کیسے کسی کے حواسوں پر چھا سکتا ہے، لیکن اگر وہ مسز انوشے شہریار قریشی ہوں تو چھا سکتی ہیں۔ وہ اپنی ہی بات پر مسکرایا تو انوشے کی آنکھوں میں بھی گہری چمک اتری۔ شہریار نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اتارتا، اس کے لبوں پر جھکتا، انوشے کو اپنے حصار میں قید کرتا، اس پر مکمل قابض ہو چکا تھا۔ وہ بھی خوشی خوشی خود کو اس کے حوالے کر گئی۔ ولیمے کی تقریب میں بھی وہ شہریار کے ساتھ بہت خوشی اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر سب بے حد مطمئن تھے۔ وہ دونوں پرفیکٹ کپل نظر آ رہے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا ہوا تھا اور گرینڈ ریسیپشن میں آئے لوگوں کی زبانیں خود ہی بند ہو چکی تھیں جو اس اسکینڈل کو سچ مان چکے تھے۔ اب سب حقیقت ان پر کھل گئی تھی۔ شادی کے بعد کے دن انوشے کی توقعات سے بالکل مختلف تھے۔ جس شادی کو وہ اپنے خوابوں کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتی تھی، وہ شادی آہستہ آہستہ اس کی سب سے بڑی طاقت بنتی جا رہی تھی۔ قریشی ہاؤس میں کسی نے بھی اس پر روایتی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈالا۔ سب سے زیادہ سپورٹ اسے شہریار کر رہا تھا۔ وہ روز شام دفتر سے واپس آتے اس کے لیے کبھی نئے ریفرنس بک تو کبھی امتحان کی تیاری کے لیے نوٹس
رات گئے جب پورا گھر سو جاتا تب بھی قریشی ہاؤس کے اس کمرے کی روشنی جل رہی ہوتی۔ انوشی کتابوں میں مصروف ہوتی اور شہریار اپنے لیپ ٹاپ پر کمپنی کا کام کرتے ہوئے کبھی کبھار اس کی طرف دیکھ کر بھی مسکرا دیتا تھا۔ جب بھی وہ تھک کر کتاب بند کرتی شہریار فوراً اسے باہوں میں تھام لیتا۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ اس کے سوال پر شہریار ہنس پڑتا۔ میری وائف جاگ رہی ہو تو میں کیسے سو جاؤں؟ ہر روز رات کی طرح ایک ہی سرگوشی کرتے اس کے لبوں پر جھکتا، اسے نرمی سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیتا۔ لیکن خوشیوں کے ان لمحوں کے باوجود ایک خواب تھا جو ہر رات اس کے دل میں جاگ اٹھتا۔ کبھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی اور کبھی اپنی کتابوں کو، اور پھر بے اختیار اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونجتا کہ اگر میں ناکام ہو گئی تو، اگر میری پڑھائی ادھوری رہ گئی تو، اگر میں اپنے بابا سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکی تو۔ ان خدشوں کا ذکر وہ کسی سے نہیں کر سکتی تھی، حتیٰ کہ شہریار سے بھی نہیں۔ وہ صرف خاموشی سے خود کو پہلے سے زیادہ پڑھائی میں غرق کر دیتی، جیسے وقت ختم ہونے سے پہلے وہ اپنے ہر خواب کو مٹھی میں قید کر لینا چاہتی ہو۔ شہریار کئی بار محسوس کرتا کہ انوشے بظاہر مسکرا رہی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں ایک انجانا خوف چھپا ہوا ہے۔ حسب عادت آج رات بھی وہ کتابیں بند کرتی بیڈ سے آ کر بیٹھی تو شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا بات ہے؟ انوشے چونکی۔ کچھ بھی تو نہیں؟ شہریار ہلکا سا مسکرایا۔ تم جھوٹ بہت برا بولتی ہو۔ اس نے آہستہ سے انوشے کو اپنے حصار میں لیا۔ جب بھی تم پریشان ہوتی ہو تو تم اپنی انگلیاں چٹکانے لگتی ہو۔ انوشے نے بے اختیار اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں لبوں کو حرکت دی۔ مجھے صرف ایک چیز سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف وہ ابھی بھی دیکھ سکتا تھا۔ کس چیز سے؟ شہریار نے نرمی سے پوچھا تو انوشی کی نظریں اپنے سیاست کی کتابوں پر چاہ ڈہریں۔ کہیں میری شادی میرے خواب مجھ سے چھین نہ لے۔ یہ کہتے اس کی آواز نم ہو گئی۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارا کوئی خواب تم سے دور نہیں جائے گا۔ انوشی نے گہری سانس لی اور اپنا خدشہ شہریار کے سامنے رکھا۔ مجھے لگتا ہے میں کنسیو کر رہی ہوں۔ شہریار نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا سچ میں؟ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوشی کی چمک دوڑ پڑی۔ ہاں، مجھے ابھی صرف شک ہے، مگر وہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، تم خوش نہیں ہو؟ شہریار سمجھ نہ سکا۔ اس میں تو خوش ہونے والی بات ہے نا؟ ایسی بات نہیں ہے شہریار، لیکن ابھی میں جس راستے پر کھڑی ہوں وہاں فی الحال میں ماں بننا افورڈ نہیں کر سکتی۔ میرا مطلب ہے کہ میرا سارا فوکس اپنے مستقبل کی طرف ہے، اپنے کریئر کی طرف، CSS پاس کرنے کی طرف ہے۔ ان سب میں کیسے ایک بچے کو سنبھال سکتی ہوں؟ میں اسے پراپر ٹائم نہیں دے سکوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اچھا، پریشان مت ہو، پہلے ہمیں ٹیسٹ کروانا چاہیے، اس کے بعد ہم اس بارے میں ڈسکس کر لیں گے۔ شہریار نے اسے سمجھا کر اس وقت کے لیے تو مطمئن کر دیا، مگر انوشا جانتی تھی کہ یہ مسئلہ اتنی جلدی حل نہیں ہوگا۔ اسے یقین تھا کہ وہ پریگننٹ ہے، مگر وہ ابھی ماں نہیں بننا چاہتی تھی، نہ ہی اسے یہ بچہ چاہیے تھا، مگر کنفرم تو ٹیسٹ کے بعد ہی ہونا تھا۔ شاید وہ پہلی بیوی تھی جو پریگننٹ ہونے کا سوچ کر ہی ناخوش اور بے سکون تھی۔ ابھی تک وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکی تھی جو اسے چاہیے تھا، اور اب اس کے خوابوں کے درمیان یہ بچہ آ گیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔